أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فرمایا اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. پھر کیا تھا؟ فرمایا پھر کیا تم غلط راستے پر چل چکے ہو؟ فرمایا پھر کیا تم غلط راستے سے پرہیز نہیں کرو گے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فرمایا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جو حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں انہوں نے کہا اے ہود، ہم تو تمہیں بے عقل دیکھتے ہیں، ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، میں بے عقل نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ فَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب طاقتور کیا. بس اللہ کے احسانات کو یاد رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم
وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تمہارے رب کی نجاست تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام کو اور ان کی قوم یعنی ان کے ساتھی جو مسلمان ہوئے تھے ان کو بچا لیا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ محترم سامعین، 8واں سے 12 سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 60 تے 65 تواڈے سامنے تقریباً ایک رکوع تلاوت کیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس رکوع دے اندر ایک ایسی قوم کا ذکر کیتا ہے جیڑی قوم شرک، کفر اور گمراہی دے دل پھسی ہوئی ہے۔ پیاریوں، یہ گل قابل غور ہے۔ کل اسی نوح علیہ السلام کا ذکر پڑھیا، اس دے اندر بھی ویکھیا، اج پھر ذکر پڑھیا ہے۔ فی الحال ہر تذکرے دے اندر 3 گلاں بڑی عجیب ملتی ہیں۔ پہلی گل تو یہ ملتی ہے جیڑی آبادی دے لوگ راندے ہن، اللہ پاک انہاں لوگاں دے وچوں ایک انسان نو چن کے اون دے سر تے نبوت دا تاج سجا چھوڑے، انہاں دے وچوں اللہ پاک ایک نو نبی بنا چھوڑے۔ اور اللہ دی شان ہے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک یہ تقریباً 1000 سال کا عرصہ ہے۔ سارے مسلمان، سارے مواحد ہیں۔ کل میں اس کی وضاحت کی ہے، لیکن نوح علیہ السلام دا جسلے زمانہ آیا، لوگاں نے 5 بزرگاں نو سجدے کرنے شروع کر دیے۔ آج وضاحت ضروری نہیں، میں کل کر دیتی ہے۔ نوح علیہ السلام نو اللہ پاک نے نبی منتخب کیتا اور انہوں نے آکھیا کہ میں تواڈی طرف اللہ دا نبی بن کے آیا۔ قوم دے لوگاں نے آکھیا ساڈے وچوں کسے دا بھتیجا ہے، کسے دا بیٹا ہے، کسے دا ماموں ہے، یعنی ساڈے برادری رشتہ داراں دے وچوں ہے، نبی ہویا تو کوئی ہور ہویا۔ آج بھی اسی طرح ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اسے قوم دے وچوں نبی بن کے آئے۔ صاف لفظوں میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ۔ رجل ایک آدمی نو آکھیا جاتا ہے،
حضرت نوح علیہ السلام دے بارے جیڑا رکوع پڑھیا اس دے وچ بھی ہے حوالہ بھی دے چھوڑا. اتھے آیت نمبر 62 آیت نمبر 63 شروع ہوتی پئی ہے، اور اس جگہ تے ہے آیت نمبر 68 آیت نمبر 69 شروع ہوتی پئی ہے. اتھے بھی اسی طرح ہے آوا عجبتم ان جاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. جس نے حضرت حود علیہ السلام دا واقعہ اتھے بھی اسی طرح ہے آوا عجبتم ان جاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. اتھے بھی لفظ رجل آیا، اتھے بھی رجل آیا کہ تسی اسے گل تے تعجب کریں دے ہو کہ تواڈے وچوں ایک انسان نبی بن کے آ گیا. اتھے بھی اسی طرح ہے کہ تسی تعجب کریں دے ہو تواڈے وچوں ایک انسان نبی بن کے آ گیا. گل بڑی قابل غور. اس زمانے دا جیڑا مشرک آئی ان چونکہ پتہ آئی کہ فلانے دا بیٹا ہے، فلانے دا بھائی ہے، فلانے دا بھتیجا ہے، انسان ہے، یہ نبی کیویں ہو سکتا ہے؟ آج دا مشرک چونکہ نبی نو تو ویکھیا کوئی نہیں، لیکن تصور وہ ہے کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا. پیاریوں، اللہ پاک نے جواب دیتا، فرمایا جن سے انسان چوں اسا نبی چنیا اس واسطے تاکہ او اعمال کر کے تانوں وکھاوے کہ این کر کے اللہ نو راضی کرنا ہی نہیں. اور جنہ سے فرشتے بھی کوئی نبی بن کے آوے فرشتے نو تو بھوک لگدی کوئی نہیں، فرشتے نو تو نیند آندی کوئی نہیں، فرشتے نو تو پیاس لگدی کوئی نہیں، فرشتے نو پالا لگدا کوئی نہیں، فرشتے نو گرمی لگدی کوئی نہیں. فرشتے دا نہ پیو ہے، نہ اماں ہے، نہ چاچا ہے، نہ نانا ہے، نہ دادا ہے، نہ ان دے واسطے بازاراں وچ شیاں لون دی ضرورت ہے. وہ معاملات کیویں پیش آسی جدوں اون دے نال اللہ پاک نے اے خصلت رکھی کوئی نہیں، اے طبیعت رکھی کوئی نہیں، اے مزاج رکھے ہی کوئی نہیں. چونکہ اللہ پاک نے اے مزاج اے کیفیت انساناں نال رکھی ہے تے انساناں دے وچوں ہی نبی بنا کے گلنائی تاکہ این کر کے اعمال کرو تاں اللہ راضی ہوتی. اس واسطے اللہ پاک نے انساناں وچوں نبی چنیا ہے. اور نبی بھی اسے قوم دے وچوں چنیا اس واسطے تاکہ انہاں دی مادری زبان دے مطابق، انہاں دے انداز دے مطابق، انہاں دے لہجے دے مطابق، انہاں دے اشارہ کنایا سمجھن دے مطابق او نبی اس قوم نو صحیح طرح سمجھا سکے. ایک سادہ جی مثال دیندا پیاں، ویسے حدیث پاک وچ آندا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث ہیں. ہن ساڈے وچوں ایک عالم جنوں پنجابی آندی ہوئے، اردو آندی ہوئے تے پشتو نہ آندی ہوئے، وہ لگا جاوے پشاور دے کسے گاؤں دے وچ لگا جاوے جتے سارے پشتو والے ہون، اتھے اردو بولے، اتھے پنجابی بولے. ان نتیجہ اگنا وہ خچا کیا کہتا ہے ہمیں تمہاری بات کا سمجھ نہیں آتا، نہیں ہوئی آکڑا. اس واسطے اللہ پاک نے اسے قوم چوں نبی چنیا اس واسطے ہے تاکہ اس قوم دی کیفیت، مزاج، طبیعت اور اس قوم دی مادری زبان دے مطابق اے نبی آ کے گفتگو کر سکے. اور اللہ دی شان ہے وقت نبی نو اللہ پاک جیڑی کتاب عطا کرتے ہیں جس قوم دی طرف جیڑا نبی آندا ہے اس قوم دی زبان دے مطابق عطا کرتے ہیں. دنیا جہان کتنیاں زبان ہیں، فارسی ہے، اردو ہے، انگلش ہے، سریکی ہے، گردے آؤ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب دے وچ آئے، عرب والے عرب بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عربی بولتے ہیں.
اس واسطے اللہ نے انہاں دی مادری زبان دے مطابق قرآن بھی عربی زبان نازل کیتا ہے۔ تو یہ گل ہوندی پئی ہے کہ تانوں اس گل دا کیڑا تعجب ہے کہ میں ایک انسان نبی بن کے آ گیا۔ اچھا اللہ دی شان ہے، قوم دے لوگاں نے نبی دا انکار کیتا، نعوذ باللہ معاذ اللہ حقیر سمجھیا۔ ہنے تسی قرآن دی آیت سنی ہے کہ انہاں نے اللہ دے نبی نو جھوٹا بھی آکھیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ قوم نہ مننے، انکار کرن تے آوے تو اتھوں تک بکواس کر دیتی۔ آج دی قوم بھی ویکھو، انبیاء تا کوئی نہیں لیکن انبیاء دے وارث علماء تا ہیں، علماء دے اتے بھی قوم جیڑی ہے مختلف طرح دے ہیلے بہانے نال بک بک کرتی۔ یہ یاد رکھو، تجربے دے وچ یہ بات آئی ہے، جو شخص علماء اکرام دے متعلق پورا بھلا کھیسی انہوں مردیاں کلمہ نصیب نہیں ہوتا، تجربہ کر کے گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے ان دی اولاد ان دے واسطے نافرمان ہو جاسی، ان دی اولاد انہوں جتیاں مار سی۔ تجربے کر کے ویکھو، محلیاں میں چلے جاؤ، کریا بستی چلے جاؤ، شہریں چلے جاؤ، امیراں وچ غریباں وچ جن بھی ویکھ لو جڑے علماء اکرام دے بارے بدگمانیاں کرتا ہے، برا بھلا آکھدا ہے، ان دے اولاد انہوں جتیاں مارتی۔ کیوں؟ اللہ پاک فرمائندے اے علماء جڑے ہیں میرے دین دے وارث۔ چھوٹی جی گل کرتا جاواں، کتاباں میں ایک واقعہ آندا ہے، ایک شخص مدینے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خواب زیارت ہوئی، اتفاقاً ان دے ہاتھ ایک کاپی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ کیڑی شے ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھ ایک کاپی ہے، پر میں کیا لکھ دوں نا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علماء دیاں کمزوریاں خامیاں یہ جمع کریں دا بدا، پر میں جلدی کر میرے شہر جو نکل جا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کو کیڑی گستاخی ہو گئی ہے، پر میں گستاخی نہیں، اللہ پاک نے انہوں میرے مسلح دا وارث بنایا ہے، تینوں انہوں دیا خامیاں نظر آندیاں، اچھائیاں نظر کوئی نہیں آندیاں۔ کوئی ایک آدھ خامی انہوں دی تینوں نظر آئیے تو وہ ٹو دے وچ لگو ہیں، تلاش لگو ہیں، یا انہوں وچ اچھائی کوئی نہیں۔ انہوں دی نسبت میرے نال ہے، اگر تینوں میرے نال محبت ہے میرے شہر دی دہی نال بھی تینوں محبت کرنی پوسی، میرے شہر دے جانوراں نال بھی محبت کرنی پوسی، میرے نال جس دی نسبت ہے اون دے نال تینوں محبت کرنی پوسی۔ یہ جائے کہ تو علماء کرام دے بارے برا بھلا آتا ہوتا، یہ نہیں ہوئے تھا کہ کوئی تو انہوں دی ایسی ادا ہے جیڑی اللہ پاک نے پسند فرمائی ہے اور انہوں میرے مسلح دا وارث بنایا۔ تو پیاریوں، انبیاء جیڑے ہیں یہ کوئی عام ہستیاں نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جس لئے قوم نو واض و نصیحت کی تھی، قوم شرک دے دل دل پسی ہوئی ہے، اور اللہ پاک نے انہوں مال بھی بڑا عطا کیتا، انہوں دی عمرہ بھی بڑیاں۔ میں رات پڑھدا بھی آؤں، اللہ پاک نے انہوں چنگا موٹا تازہ کی تو آئی، اور انہوں دی جیڑی جسمانی لمبائی ہے تقریباً 80 فٹ دے برابر، 80 فٹ۔ اے تواڈی جیڑی مسجد ہے کم و بیش اے دی جیڑی چھت ہے 12 فٹ، دیکھو کتنی اچھی۔ تے اس قوم دے جڑے لوگ ہیں کتنے فٹ دے لمبے ہیں؟ 80 فٹ، آپ اندازہ لاؤ، اور طاقتور بھی اسی طرح۔ اور اللہ پاک نے انہوں بڑے بڑے باغات عطا فرمائے، بڑے بڑے ذمہ دارے انہاں کیتے، بڑی مالا دی فراوانیاں اور طاقت اتنی انجے ایک ہاتھ نال درخت نو جڑو کھیڑ کے سٹ دیتے ہیں۔
اور نال دعویٰ کرتے ہیں من اشد منا قوہ، ساڈے تو بھی کوئی زیادہ طاقت والا ہو سی۔ میں ضمناً گل کرتا جاواں، پاکستان دا ایک او ظالم انسان نہیں آیا ہی جس صرف عوام نو نہیں بلکہ علماء اکرام نو بھی ایس بازو للکار کے دکھایا ہے۔ آج جو شخص موت مانگ رہا ہے لیکن انہوں موت نہیں آ رہی، تڑپ رہا ہے، اندروں دی ہڈیاں گل گئی ہیں، تڑپ رہا ہے، اور جتنے وہ ظلم کیتے ہیں وہ خود اقرار کر رہے ہیں۔ وہ بھی یاد آئی پاکستان میرے تو ود کے طاقتور اور کوئی نہیں، اللہ پاک ان عبرت کا نشان بنا چھوڑا، اور جڑے بیچارے مظلوم ہیں جنہ تے ظلم ہویا ہے وہ دعا کر دیں یا اللہ ان کی زندگی ہور ودا، کس واسطے؟ تاکہ عبرت کا نشان ہور بنے، ہور تڑپے، کیوں اس نے ظلم نہیں اتنا کیا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز، اللہ دے نبی نو انہاں نے مایوس کر دیا۔ ایک گل کرتا جاواں، اللہ دے جتنے نبی آئے جس لئے اپنی قوم نو دعوت دیندے ہیں، قوم دے لوگ انکار کرن ہاں، جڑے لوگ مسلمان ہونا انہاں نو رلا کے خانے کعبے آ ویندے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام یمن آیا، اپنی قوم دل واض و نصیحت کرتے رہے، لیکن قوم دے لوگاں نے کلمہ نہیں پڑھیا، شرک دی دل دل پھسے ہوئے ہیں۔ ہنے تسی قرآن دی آیت سنیے، اور آج دا مشرکی جو گل کریندا ہے، انہاں بھی جو گل کیتی ہے، انہاں کہ صرف رب 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 صرف اللہ نو منیے۔ انہاں جڑے ساڈے اے پیر فقیر ہیں، جڑے ساڈے اے بت بڑے ہوئے، اے کوئی بارش برسائندا پیا ہے، کوئی بھوک دور کریندا پیا ہے، کوئی جناب ساڈے پیٹ دے مرض نو دور کریندا ہے، اے بھی ہیں۔ آج دا مشرک بھی یہ گل کریندا، اگر اسی اللہ دی گل کریں کہ رب رب کریندے کہ اور کوئی بھی نہیں کریندا، اس دور دے مشرک نے بھی یہ گل کیتی، آج دے دور دا مشرک بھی یہ گل کر رہے ہیں۔ سارا میں قرآن پاک پڑھیا ہے، اندے وچ تسی دوبارہ بار بار سنو، میں آیت دا حوالہ بھی دیتا ہے۔ خیر قصہ مختصر، ایک اس قوم دے اندر شرک، اور دوسرا فحاشی، زنا اور یعنی راہ زنی۔ وقت نبی نے دعوت دیتی، انہوں نے انکار کر دیتا، پھر اللہ پاک دی لاٹھی بے آواز انہاں تے وسی۔ کیا ہویا؟ 3 سال مسلسل انہاں تے بارشاں نہیں ہویا، انہاں دے ڈیم سارے سک گئے۔ پھر اس تو بعد 8 دن 7 راتاں مسلسل طوفان آندھی چلتی رہی اور پتھراں دی آندھی چلتی رہی۔ اللہ پاک نے سانو سیلاب دے ذریعے نہ کچھ نشانی دکھائی تے کیویں پتھر اڑ اڑ کے مکاناں دے وچ لگدے آ۔ اللہ پاک فرمائیں دے اس ویلے بھی میں اللہ ہوں، ہون بھی میں اللہ ہوں، بچ جاؤ، باز آ جاؤ۔ جس نے میری لاٹھی وگدی ہے اس لئے آواز بھی نہیں آتی، پتہ بھی نہیں لگتا۔ پیاریوں 8 دن اور 7 راتاں مسلسل آندھی چلتی رہی، اور بندے جس طرح درختاں دے پتے کروٹ کھاندے، بل کھاندے، اڑ اڑ کے او گردے، اسی طرح جڑے آتے ہیں من اشد منا قوہ، ساڈ تو ہور طاقتور کون ہے، اسی طرح اڑ اڑ کے جا رہے ہیں، آپس سے ٹکرا رہے ہیں، حتیٰ کہ سارے مر گئے۔ اور اللہ دا جڑا نبی ہے حضرت ہود علیہ السلام اپنے چند ساتھیاں نال مل کے خانے کعبے آ گئے۔ کم و بیش انہوں نے 100 سال یا کم و بیش کچھ عرصہ گزاریا، اتھائیں انہوں دا انتقال ہو گیا ہے، لیکن آج تک کسی نو پتہ کوئی نہیں انہوں دی قبر مبارک کی۔ قبر مبارک خانے کعبے دے قریب ہی کسی جگہ تے ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں۔ جتنے انبیاء آئیں ہر نبی دی قبر ہے جنہاں دا انتقال ہویا ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ہجے انتقال تو نہیں ہویا قرب قیامت آسے، لیکن انہاں دی قبر ہیں اللہ پاک نے اپنے خزانہ غیب دے اندر انہاں نو چھپا لیا ہے۔ کسے نو پکی رپورٹ کوئی نہیں کہ فلانے نبی دی یہ قبر ہے۔ لوگ دعوے تو کرتے ہیں لیکن کسی کو پکی رپورٹ کوئی نہیں۔ ایک تو اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں دے بارے پکی رپورٹ ہے کہ اے انہاں دا روزہ مبارک۔ یہ دی کیا وجہ ہے؟ آخری گل کریں دا ان دی وجہ یہ ہے کہ لوگوں دی عادت ہوندی آئی کوئی ولی ملے فوت ہوئے ان دی قبر دی پوجا شروع کر دے۔ نبی تو پھر ولی دا افسر ہویا، وہ فوت ہویا ان دی قبر دی پوجا کر دے دیا۔ یہ میں اپنے کل گال نہیں کر رہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ کو دعا منگی اور خود بدعا کیتی ہے انہاں یہودیاں اور عیسائیاں واسطے، لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت ہوئے یہودیاں تے عیسائیاں تے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا پہ کریں تھے، لعنت ہوئے یہودیاں تے عیسائیاں تے۔ کیا وجہ ہے؟ اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، انہاں نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، نبیاں دی قبراں تے سجدے کریں دے ہن۔ پیاریوں اس واسطے اللہ پاک نے انہاں دی قبراں دے اتے پردے پا دیتے، کسی نو پتہ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو دعا پہ کریں دیں، یا اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بناویں، میری قبر دی حفاظت کری۔ اور اللہ دی شان اللہ پاک انتظام فرما دیتا، اس جگہ تے جڑی انتظامیہ ہے انہاں دے سپاہی کھلوتے ہوندے، ہاں جی پاکستان دا مشرق جاندا ہے سجدہ کرن واسطے، ہاں جی لیکن اسے ویلے وہ کھتی آلی مرندے نا چل پیچھے ہٹ، مشرق چل پیچھے ہٹ۔ پیاریو سجدہ کرنا ہے تو صرف ایک اللہ دی ذات کو کرنا ہے، اپنا عقیدہ بنا لو، باقی کسے ہور نو سجدہ نہیں کرنا، نہ کسے قبر تے، نہ کسے پیر نو، نہ زندہ پیر نو، نہ مردہ پیر نو سجدہ کرنا ہے تو صرف ایک اللہ دی ذات نو کرنا ہے۔ اللہ توانو تے مینوں مواحد بناوے، قرآن و سنت تے چلن والا بناوے، مردیاں کلمہ ایمان دا نصیب فرماوے۔